بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ شام کا آسمان دھندلا سا تھا، افق پر ظلمت چھائی ہوئی تھی اور ظلم کی فضا میں اذیت کی چیخیں دبائی جا رہی تھیں۔ یزید بن معاویہ جو تخت دمشق پر سجا بیٹھا تھا، ظاہری فتح کے نشے میں مست و چور تھا۔ اس کے ارد گرد درباری، جاہ و جلال، ساز و سامان اور ریاکاری کے انبار لگائے ہوئے تھے۔ یزید کے دربار میں ہر طرف دنیا پرستی کے لوگ موجود تھے، جو بے دینی کا لباس پہن کر باطل کی تائید کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک کاروان شام کی گلیوں سے ہوتا ہوا یزید کے محل کے سامنے آ پہنچتا ہے۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ قافلہ تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس میں نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگرے گوشہ علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہ، مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت کی اسیری کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں رسیاں، گردنوں میں توق، چہرے پر گرد و غبار، سر سے چادر چھنی ہوئی، دلوں میں غم و حزن کا طوفان۔ انہی اسیران کربلا میں ایک ہستی تھی جو بظاہر قیدی تھی، لیکن اس کا وقار شہنشاہوں سے بالا تھا۔ اس کی نگاہیں جرأت و وقار کا پیغام تھیں، اور وہ تھی حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، جنہیں ام المصائب کہا جاتا ہے، جنہیں کربلا کے میدان میں مصائب سہنے کے بعد اب یزید جیسے ظالم شرابی کے دربار میں لا کھڑا کیا تھا۔ جب اسیران کربلا کو دربار یزید میں پیش کیا گیا تو دربار کو سجایا گیا، تماشائیوں سے سجایا گیا۔ جمع ہو گئے ہر طرف تماشائی، فضا کو قہقہوں سے بھر دیا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے بڑا فخر کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یزید کے سامنے سر مولا حسین علیہ السلام کو رکھ دیا گیا، اور وہ اس سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑ رہا تھا۔ اتنے میں اہل بیت کی محترات، جن میں حضرت سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم صلوات، سیدہ سکینہ صلوات، سیدہ رباب اور باقی خواتین شامل تھیں، دربار میں داخل کی گئیں۔ حضرت زینب صلوات نے ان ماحول کو دیکھ کر تو ان کی نگاہوں میں عظم و جلال اور حقانیت کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی۔ ان کے چہرے پر غم تو تھا ہی، مگر خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے وہ کربلا دیکھی تھی جس میں بھائی، بھتیجے، بیٹے، وفادار جانثاروں کو قربان ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر ان کی زبان سے شکایت کا ایک حرف بھی نہ نکلا۔ اب وہ یزید کے دربار میں موجود تھے، جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن ایسی جرأت کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ وقت تھم سا گیا۔ بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے اپنا وہ خطبہ دیا کہ جسے تاریخ نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور وہ خطبہ یہ ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور وہ حمد ایسے انداز میں تھی جیسے خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جیسے وہ خطبہ علی مولا کا کلام ہو، جیسے وہ زینب صلوات اللہ کے لہجے میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت کس قدر بے باکی سے لب کشائی کر رہی ہے۔ حضرت زینب صلوات نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی جد سید المرسلین، یعنی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ پھر حضرت زینب صلوات نے یزید کو مخاطب کیا، مگر جس شان سے خطاب کیا وہ یزید کے تخت کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ، اے یزید، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر قیدیوں کی طرح گھمایا؟
تو ہم اللہ کے نزدیک ذلیل ہو گئے اور تو مکرم بن گیا۔ بی بی زینب صلوات کی آواز میں بجلیاں چھپی تھیں جنہوں نے یزید کے دربار کی روشنی کو خاکستر کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو اپنی سازشیں کر لے، تو اپنی کوششیں کر لے، تو اپنی جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے اوپر وحی کے نشان کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہماری منزل کو نہیں پا سکتا، نہ تو ہمارے مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے، اور تو اپنے اوپر لگے اس داغ کو کبھی دھو نہیں سکتا۔ یہ جملے گونجے تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ یزید کا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ بی بی زینب صلوات نے اس جرت مندانہ انداز میں ظلم کو للکارا کہ یزید کی خاموشی اس کی شکست کا اعلان بن گئی۔ سیدہ زینب صلوات نے فرمایا، ترجمہ: اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں تو پردے میں ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی نواسیاں در بدر پھرائی جائیں؟ اس کے بعد حضرت زینب صلوات اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرمایا، ارے ہم وہ خاندان ہیں جن پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اہل بیت، ہماری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہماری عظمت وہی ہے جو قرآن کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔ پھر سیدہ نے قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور تو وہ ہے نا ان لوگوں میں جنہوں نے تجھے مومنوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ اس دن جان لو گے جو فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا، اور تیرے مد مقابلہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور قیامت فیصلہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جھوٹے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یزید کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی مردہ آنکھوں میں شکست نمایاں ہو چکی تھی۔ دربار میں بیٹھے شامی لوگ بھی متوجہ ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے، کس جرأت سے کلام کر رہی ہے۔ تب سیدہ زینب صلوات نے خود اپنا تعارف کروایا، انا بنت محمد فاطمۃ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ انا زینب بنت علی مرتضیٰ، یعنی میں فاطمہ زہرا صلوات کی بیٹی ہوں، محمد مصطفیٰ کی نواسی ہوں، میں زینب ہوں، علی مرتضیٰ کی بیٹی۔ یہ الفاظ تاریخ میں مثل تلوار کی طرح گونجے۔ نہ صرف یزید کا غرور مٹی میں ملا، بلکہ شام کے عوام جنہیں جھوٹ سنایا گیا تھا وہ بھی چونک اٹھے۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے، ہائے افسوس ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہائے افسوس کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ یزید کی شرمندگی حدوں کو چھو رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے مجلس برخاست کر دی اور قیدیوں کو الگ کروا دیا، مگر اس دن اہل بیت کا مقام بلند ہو چکا تھا۔ سیدہ زینب صلوات کی زبان نے وہ پیغام کربلا سے شام تک پہنچایا جو رہتی دنیا تک ظالموں کے خلاف آواز بن کر رہے گا۔ حضرت سیدہ زینب صلوات کا یہ خطبہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایک زندہ انقلاب تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ کربلا صرف ایک مارکہ نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ یزید کا دربار چاہے کتنا ہی سجا ہوا ہو، اہل بیت کا کردار ہمیشہ اس پر غالب رہے گا۔ اس خطبے کے بعد یزید نے مجبوراً امام سجاد علیہ السلام کو بھی خطاب کرنے کی اجازت دی، اور وہ لمحہ تاریخ کے سنے سنائے ابواب میں سجا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ صلوات کا یہ خطبہ آج بھی مظلوموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو شام کے دربار میں اٹھی تھی، وہ آج بھی کربلا سے لے کر ہر مظلوم دل کی دھڑکن بن چکی ہیں۔ وہ جملے جو یزید کو جھنجھوڑ گئے تھے آج بھی باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ یہ خطبہ دراصل ایک ایسی روحانیت تھی کہ جنگ کا اعلان تھا جو تا قیامت جاری رہے گا۔